زندگی میں جب بہت سی رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں تو وہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکتی ہیں جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہم لوگ قدرت کے فیصلوں کے خلاف جا کے صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ایسے راستوں پہ چل پڑتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مشکلات سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری زندگی دن بدن مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، زندگی میں راحتیں، سکون اور آرام ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہماری زندگی مشکلات سے بھرپور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگوں میں سے ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزرے، ہمارے پاس مال و دولت کی بھی وافر مقدار ہو، ہمارے پاس زندگی کا سکون بھی ہو، اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھی ہماری فرما بردار رہے، اور ہمارا بڑھاپا اتنی آسانی کے ساتھ گزرے کہ ایسے لگے جیسے زندگی گل و گلزار ہے۔ اس کے لیے لوگ بہت ساری ایفرٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستان میں سٹل رہتے ہوئے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بیرون ملک چلے جائیں اور وہاں جا کے وہ ڈھیر سارا پیسہ کمائیں گے۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بھی زندگی میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا نا اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا اور زندگی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ لیکن یہ بات میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی آئی ہوں کہ پیسہ انسان کے پاس ہمیشہ اتنا ہونا چاہیے جو کہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور ضرورت سے زیادہ پیسہ بھی نا سم ٹائم انسان کے لیے وبال جان ہی بن جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ جب بھی دعا مانگیں نا تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا اپنی تدبیریں لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ تقدیر کے فیصلوں میں خوش نہیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہم لوگ اب یہ کر لیں تو ایسا ہو جائے، اگر ہم لوگ ویسا کر لیں تو ویسا ہو جائے۔ ان کوششوں میں نا یہ صرف آج کی کہانی نہیں ہے، یہ سالوں سے یہ چیز نہ چلتی آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ نا بیرون ملک آ گئے، کچھ یہاں پہ برطانیہ میں آ گئے، کچھ امریکہ چلے گئے، کچھ کینیڈا میں چلے گئے، کچھ یورپ کے مختلف ممالک میں چلے گئے، کسی نے سعودی عرب کا رخ کر لیا، کسی نے یو اے ای میں چلا گیا، کوئی قطر اور کویت چلا گیا۔ ان بیرون ملک جانے کے بعد آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بھی یہ لوگ جو ہمارے مطلب پاکستانی بیرون ملک رہ رہے ہیں کیا ان کی زندگی پرسکون ہے؟ کیا آیا کہ ان کے پاس پیسہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں وہ بے سکونی کا شکار کیوں ہیں؟ کبھی نہ آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز کو نوٹ کریں، ریڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھی لوگوں کے چہروں کے اوپر سکون کتنا ہے۔ یہ چیز میں ان پاکستانیوں کو کہہ رہی ہوں جو کہ اپنی زندگیوں میں بے سکونی اس وجہ سے لے آتے ہیں کہ بھی ہمیں کسی نہ کسی بیرون ملک جانا ہے، اگر ہم بیرون ملک جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم لوگ فورن کرنسی کمائیں گے تو اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے نا یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے بہت ڈھیر سارے پاکستانیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ یہاں پہ یو کے میں گزار دیا۔ اب اس وقت وہ اپنی زندگی یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گزار رہے ہیں، اور ان کی اولاد جو ہے نا وہ جوان ہو چکی ہے۔ اب جی آپ لوگ کہیں گے کہ بھی یہاں پہ یو کے میں ساری زندگی گزار دی اور اب یہاں پہ اچھے خاصے سیٹل ڈاؤن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پہ سکون کیوں نہیں ہے؟ میں نے یو کے میں اتنے ڈھیر سارے سال گزارنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بھی یہاں پہ انسان چاہے ساری زندگی ہی گزار لینا، اس کے مسئلے مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کے زندگی میں جو سکون ہے نا وہ اس کے اندر سے آتا ہے، اور جب انسان کو صبر حاصل ہو جاتا ہے تو سکون خود بخود اس کے چہرے کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ مطلب میں یہ نوٹ کرتی ہوں اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا ان کا مستقبل مجھے تاریک نظر کیوں آ رہا ہے۔ بہت سارے پاکستانیز جو کہ یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہیں میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہاں اس بات میں ریئلٹی ہے۔ ایک جو اس کی مین ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا پیسے کی دوڑ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان ساری زندگی پیسہ کماتا رہے نا یہ دوڑ ختم ہونے میں کبھی نہیں آتی ہے، اور انسان پاؤنڈز کے پیچھے بھاگتا بھاگتا نا خود ایک پیسہ بنانے کی مشین بن جاتا ہے، لیکن سٹل وہ انسان کے اندر کا لالچ کہہ لیں یا اس کے اندر کی ایک ہرس کہہ لیں کہ بھی وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی ہے۔ اندر سے سوچ یہی اٹھتی ہے کہ گھر میں
بیٹھ کے کیا کرنا ہے، مطلب گھر میں بیٹھ کے انسان سکون ہی لیتا ہے نا، انسان اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان پیسہ یاد رکھیں ہمیشہ اس لیے کماتا ہے کہ اس کی زندگی میں کمفرٹ آئے، اس کی زندگی میں سکون آئے اور اس کی زندگی سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ گزر سکے۔ لیکن ان لوگوں کو میں نے یہاں پہ ایسی ایک دوڑ میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھی گھر میں بیٹھنا تو بس صرف سونے کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ نا ان کی تھنکنگ یہی چل رہی ہوتی ہے کہ ہم باہر جائیں گے، باہر جا کے کام کریں گے اور پاؤنڈز کمائیں گے۔ یہاں پہ نا ایک انگریزی کی بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ ٹائم از منی، اور اسی کے پیچھے سب لوگ بھاگتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی مطلب جو ایشین کنٹریز سے آنے والے لوگ ہیں وہ تو اچھا خاصا بھاگتے ہیں کہ اپنے وقت کا نا ایک بھی آپ کہہ لیں گھنٹہ وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھی گھنٹے میں اتنے پاؤنڈز ہم کما لیں گے تو اس وقت کو ہم گھر میں بیٹھ کے باہر گیدرنگز میں جا کے دوستوں سے مل کے یا کہیں پہ بھی ہم لوگ اگر اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھی ہم لوگ جائیں اپنی جاب پہ جائیں، وہاں پہ جا کے ہم پیسہ کمائیں گے، اور اس طرح سے نا وہ اپنی زندگی میں چند گھڑیاں جو سکون کی انہوں نے گزارنی ہوتی ہیں نا ان کو بھی وہ برباد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوش نہیں رہتی کہ بچے کہاں پہ ہیں، بیوی کہاں پہ ہے، مطلب گھر کا سسٹم ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، بچے کہیں اگنور تو نہیں ہو رہے، ان کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے، کس طرح سے نہیں ہو رہی۔ ساری زندگی نا اسی طرح ایک کوہلو کا بیل بن کے وہ گھوم گھوم کے پیسہ کماتے ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے کئی ایک پاکستانیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ ہیں، اس وقت وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو پینشنز آنی شروع ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن سٹل ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ چہرے کے اوپر ایک اداسی ہے، چہرے کے اوپر ایک ہر وقت کی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی ہے جی ان کی اولاد۔ جی ہاں، چاہے یہاں پہ رہنے والے پاکستانی لاکھ انکار کری جائیں، مطلب اپنے آپ میں دوستوں احباب کے سرکل میں بیٹھ کے پیچھے پاکستانیوں کو مطلب اپنے گھر والوں کو فون کر کے رشتہ داروں کو ہر کسی کو اپنے بچوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن اندر سے ریالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ چند ایک کیسز ایسے میں نے دیکھے کہ بھی لوگ جو ہیں اپنے بچوں یا بچیوں کو زبردستی پاکستان لے جا کے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کیا کہ بھی بچے بات تو مان لیتے ہیں لیکن گھر میں نہ چاکی کسی ایک صورتحال رہتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی ڈائیورس کی طرف معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایک بچے یہاں پہ خود سر ہو جاتے ہیں جو کہ ماں باپ کے آگے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی ایک کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے یہاں پہ جس میں کہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھی اب ہم لوگ خود سر ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنا پیسہ خود کما سکتے ہیں، تو اب ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہمیں ہماری زندگی ہمارے طریقے سے نہیں گزارنے دے رہے ہیں۔ اور پاکستانی یا انڈین فیملیز میں، انڈین تو نہیں مطلب میں پاکستانیوں کی زیادہ بات کروں گی کہ پاکستانی فیملیز میں یہ کرائسس کیوں آتا ہے، کیونکہ بچے بچیاں یہیں پہ بورن ہوتے ہیں، یہیں پہ جوان ہوتے ہیں، ان کی پرورش یہیں کے اسکولوں کے اکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی تھنکنگ یہ بن جاتی ہے کہ بھی ہمیں ہماری زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار خود ہے، مطلب کوئی ہمارے سر پہ یعنی کہ پیرنٹس ہماری کسی بھی چیز میں انوالومنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی شادی کے فیصلے لینے کا، اپنی زندگی کے طریقے کس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے، ہمارے کون دوست ہوں گے کون نہیں ہوں گے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، ان ساری چیزوں کے فیصلے نہ ہم لوگ خود کریں گے۔ اور کئی ایک ماں باپ کو میں نے یہاں پہ ایسا دیکھا کہ گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے بظاہر طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک عزت بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا کہ بچوں کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور کچھ لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جو کہ گورے گوریوں کے ساتھ، کوئی ایک جو ہیں وہ یہاں پہ سکھ برادری میں جو ہے نا وہ شادیاں کرتے ہیں، اور کچھ ایک لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جو کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنا کے نا ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ بھی اب بظاہر طور پہ تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں بہت ڈھیر سارے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے چہروں کے اوپر آپ لوگ کلیئرلی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اتنا ڈھیر سارا پیسہ ہونے کے باوجود یہاں پہ یو کے میں گھر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، مطلب کہ بھی ایک مہنگی ترین پراپرٹی آپ لوگ اپنے نام کرواتے ہیں، مہنگے مہنگے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، ہر زندگی کی آسائش ہونے کے باوجود کیا ہے کہ بھی چہروں کے اوپر لکھی ہوئی جو پریشانی ہے نا وہ آپ ہر ایک دوسرے پاکستانی کی چہرے کے اوپر دیکھیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بھی ان کے جو بچوں کا فیوچر ہے نا، میں فائنینشلی بات نہیں کر رہی، فائنینشلی یہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے بچے جابس کرتے ہیں، آگے پیسہ کماتے ہیں، جہاں پہ ایک پہلے باپ
یا ماں جو ہے وہ پیسے کما کے لا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اب گھر میں پوری کی پوری فیملی یعنی کہ بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں آگے جاب کرتے ہیں، آگے ان کے جو پارٹنرز آتے ہیں وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ گھر کا ہر بندہ یہاں پہ جاب کر کے گھر میں پیسہ لے کر آ رہا ہے۔ فائنینشلی ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مستقبل کس سینس میں تاریخ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ کے سامنے اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتی ہے، اور ماں باپ اپنا بڑھاپا جو ہے وہ اکیلے میں گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں، کچھ فیملیز میں نے ایسی دیکھی جن میں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسلام سے کافی دور ہیں، کہنے کو تو وہ صرف مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن اسلامی طور طریقوں کا اور پاکستانی جو روایات اور اقدار ہوتی ہیں نا وہ ان کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتی، وہ اس کے بارے میں بہت ہی کم نالج رکھتے ہیں، اور ان کے لیے صرف جو زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں جو کہ ان کو اسکول کی حد تک سکھائے گئے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ اب تو پاکستان میں بھی حالات کافی چینج ہو گئے ہیں، بچے بچیاں جو ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن مطلب کس سینس میں کہ بھی اگلا جو بندہ یعنی کہ اس کا پارٹنر ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ اب یہاں پہ جو سینیریو ہے نا وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ گورے گوریوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اور یہاں پہ ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس جو ہے نا وہ سوسائٹیز پائی جاتی ہیں، تو وہ دوسرے سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی نا دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ بھی شادیاں کرنے میں کوئی ممانعت نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ اسلام سے دور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آگے سے کویسچن ریز کرتے ہیں کہ بھی ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ والدین اپنی ایک عزت بچانے کے لیے، اپنا ایک رکھ رکھا رکھنے کے لیے بچوں کی بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی اسی بندے اور بندی کے ساتھ تم شادی کر لو، لیکن کیا ہے کہ بھی اس کو پہلے مسلمان کر لو، اور وہ لوگ اس چیز کو مطلب کنسیڈر نہیں کرتے کہ بھی چلو ایک کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تو اس سے کیا ہے کہ بھی ہمیں ہماری پسند کا لائف پارٹنر مل جائے گا۔ اب یہ تو بات ہو گئی ایک جنریشن کی یا دو جنریشن کی جو کہ یہاں پہ گزری، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھی جو مطلب سیکنڈ جنریشن کے لوگ کہیں باہر دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں۔ اب ان کے بچوں کا آگے فیوچر کیا ہوتا ہے؟ ان کے بچوں کا فیوچر فائنینشلی تو بہت سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن کیا کہ وہ جو یہ دوسری نسل کے بچوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے پارٹنر کو بھی پڑھا لیا اور کہنے کو وہ مسلمان ہو گئے، اب جو تیسری نسل یہاں پہ میں نے اب بڑھتے ہوئے دیکھی ہے نا، اور وہ بچے آگے بڑے ہو چکے ہیں، وہ تو آپ کہہ لیں کہ بھی ان کو اسلام کے بارے میں بالکل ہی نہیں پتہ ہے۔ جب ان کے پیرنٹس یعنی کہ گرینڈ پیرنٹس تو مسلمان تھے، پورے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو پیرنٹس تھے وہ اسلام سے کافی دور تھے، تو اس کی وجہ سے کیا کہ بھی وہ بچے یعنی کہ جو تھرڈ جنریشن ہے وہ اسلام سے بالکل ہی دور ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، اب آپ کہہ لیں کہ بہت مطلب پیرنٹس نے کوشش کر لی، گرینڈ پیرنٹس نے کوشش کر لی، لیکن اس کے بعد کیا کہ بھی تھرڈ جنریشن بھی انہوں نے کہنے کو مسلمان بنا لی۔ اب جی فورتھ جنریشن کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا مستقبل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دور دور تک بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی ہماری مطلب ریلیجن کیا ہے، ہم لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا مطلب پاکستان بھی کسی بلا کا نام ہے، یا ہمیں وہاں کا وزٹ بھی کرنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو برٹن ہی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ بورن ہوئے ہیں اور ہم یہاں کے مطلب شہری ہیں، ہم برٹش ہیں، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ بھی ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے۔ تو اس حوالے سے برطانیہ میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی جنہوں نے یہاں پہ اپنی پوری زندگی گزار دی اور یہاں پہ پیسہ کمانے میں تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے بچوں کا جو فیوچر یعنی کہ جس طریقے سے ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تھی وہ اس میں ناکام رہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہے۔ یہاں پہ رہنے والے گورے گوریوں کا یہ کلچر ہے کہ یہ جب ان کے والدین یا گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اور صرف فادرز ڈے اور مدرس ڈے کے اوپر جا کے ان کو وزٹ کر کے آتے ہیں، یا کوئی برتھ ڈے ہوئی تو تب ان کو جا کے وش کر دیا۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں میں اتنی تھوڑی سی شرم و حیا ہے کہ بھی وہ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں تو نہیں بھیجتے ہیں، بہت ہی کم ایسے ریئر کیسز میں نے دیکھے ہیں جس میں کہ جب بہو آتی ہے تو تبھی ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہ بچے اتنی حیا کر لیتے ہیں کہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں بھیجتے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ ان سے ایک دوری، ایک سپیس جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں، ان سے بات چیت اتنی نہیں ہوتی، ان کی باتیں نہیں مانی جاتی، اور والدین بھی اس چیز کے اوپر آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں کہ بھی اب ہم لوگ پاکستان تو واپس نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے بچے اب یہیں پہ ہیں، ان کو نہ تو اب ہم یہاں پہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور پاکستان واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ مجبوراً اپنا بڑھاپا یہاں پہ گزارتے ہیں، لیکن بڑی ہی بے سکونی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو پیسے کی دوڑ میں اتنا نہ بھاگیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ ایک خود مشین بن جائیں اور پیسے کو ہی اپنا خدا، دین اور ایمان سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ لوگ تباہ کر دیں۔
یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کس مقصد کے لیے ہے، ہمیں اسے کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، آیا کہ ہمارے فیوچر میں ہمارے بچے ہمارے لیے سکون کا باعث بنیں گے بھی یا کہ نہیں بنیں گے۔ اور اولاد کو آپ لوگ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ بنایا ہے، کیا ہم ان کو صدقہ جاریہ بنانے میں کامیاب ہو بھی پائے ہیں کہ نہیں ہو پائے ہیں؟ اس کا سوال آپ لوگوں کے اوپر میں چھوڑے چلے جاتی ہوں، اپنی رائے سے مجھے آپ لوگوں نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، جہاں بھی رہیں ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔